السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو مسلمانوں کا فرض اول ہے، نماز، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز کے بے شمار فضائل اور اس کی اہمیت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور دیگر نوافل کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور نماز ادا کی، الحمدللہ۔ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے، سبحان اللہ۔ فاقے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے اور جا کر نماز دوگانہ ادا کرتے، الحمدللہ۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کرے۔ اللہ کو جب نماز بندوں پر فرض کرنی تھی تو یہ نماز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی۔ مکمل جو 5 وقت کی نماز ہے، واقعہ معراج کے ذریعے جب اللہ کو قرآن مقدس میں موقعوں پر، الگ الگ مواقع پر، جب الگ الگ ڈیفرنٹ سچویشنز پر وحی نازل کرنی تھی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پورا مکمل قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ لیکن میں نماز کی اہمیت ایک چھوٹی سی بات سے اجاگر کرنا چاہوں گا کہ جب نماز دینے کی باری آئی، کہ جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی، جب نماز کو پریکٹیکلی ہینڈ اوور کرنے کی باری آئی تو ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ ہم بچپنے سے اتنے بڑے ہو گئے، ہم اماموں کے ذریعے اور ہم علماء اہل سنت کے ذریعے سنتے آئے ہیں، واقعہ شب معراج۔ ہزاروں، کروڑوں، ملین ایئرز کی مسافت ٹریولنگ کے بعد اس زمین سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی، بنا کسی ٹیکنالوجی کے، اللہ کی مدد کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ آگے بہت طویل واقعہ ہے، تو وہاں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرش میں، سارے آسمانوں کی سیر کی، آسمان نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، سارے آسمانوں کی مسافت، جو مسافت طے کری، کئی ارب کروڑ سالوں کی مسافت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی۔ جنت کا دیدار ہوا، الحمدللہ۔ دوزخ میں دیکھا، الگ الگ قسموں کے لوگوں کو دیکھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ معراج جو ہم علماء دین سے سنتے آئے ہیں، یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مقام پر جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آیا ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اگر میں نے ایک بالشت یا ایک ہاتھ کے برابر بھی میں نے اپنے قدم بڑھائے تو یہاں سے میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی کہ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے، جو اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس کے بعد کا جو پروسیس ہے، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود سے کرنا ہے۔ تو وہاں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبرائیل سے بھی آگے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جسے ہم لامکہ کہتے ہیں۔ لامکہ میں پہنچ کر جب سارے پردے اٹھ گئے، جب جلوہ الہی جب رونما ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلام پیش کیا، سبحان اللہ۔ وہاں سلام پیش کرنے کے بعد ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں کور کروں گا، لیکن مقصد یہ بتانے کا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی دور کروڑوں سالوں کی مسافت طے کر کے زمین سے خانہ کعبہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے وہاں سارے آسمانوں کی سیر کی، ڈیفرنٹ نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام کے آگے نہ جانے کی وجہ پتہ چلی احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ پھر وہاں سے جب لامکہ پہنچے، جب اللہ کا دیدار کیا تو وہاں سے کیا گفٹ لے کر آیا ہمارے امتیوں کے لیے۔ ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ اتنی دور کی مسافت کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے ہماری معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معراج ہو گئی الحمدللہ عز و جل، اب وہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کی معراج جو نماز ہے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ وہاں سے ایک طویل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کا، اور وہاں سے نمازوں کا کم ہونا، پھر وہاں سے 5 نمازیں لے کر خانہ کعبہ میں وہ دوبارہ تشریف لانا، یہ ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے اور علماء اہل سنت سے بے شمار مرتبہ سنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کروڑوں سالوں کی مسافت طے کر کے ایک ایسی چیز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے پیش کیا، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ 5 وقت کی نماز ہم گنہگار امتیوں کے لیے معراج ہے۔ تو فرمایا گیا احادیث مبارکہ میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ عز و جل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ The only and only person who has seen Allah عز و جل is محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم گنہگار بندے کیا کریں گے؟ زمین پر کیسے اللہ کو پہنچیں گے؟ تو ہمیں اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز ہمیں تحفہ اللہ کی طرف سے لا کر دیا، اور فرمایا یہ لو، یہ مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب کوئی بندہ مومن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی اپنی پیشانی کو رب کے آگے سجدہ کرنے کی شکل میں پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ There must be a direct communication، ہمارا اور اللہ سے ایک ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دنیاوی سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں میں حاضر ہونا ہے، اور ہمیں ڈائریکٹ کنیکشن بنانا ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن بنانا ہے ہماری روح سے اللہ کے ساتھ، تاکہ ہم ہماری معراج کو پہنچ سکیں۔ تو پیارے ساتھیوں، 5 وقت کی نماز بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کسی بھی صحیح ستہ کی حدیث کو اٹھا لیجئے، نماز آپ کو اول ملے گی، دنیا میں سارے کام بعد میں ہیں، پہلی جو چیز ہمیں کرنا ہے نماز ہے۔ ہمارا ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے عمل کے بارے میں جو پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی، کہ تم نے اپنی فرض نمازوں کو کیسے ادا کیا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کا احتساب ہم سب کے لیے اپلیکیبل ہے، ہم سب پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازوں کے بارے میں ہمیں خود ہر رات روزانہ سونے سے پہلے احتساب کرنا ہے، خود کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ان 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا یا نہیں۔ کیا ہم فجر میں سو رہے تھے؟ کیا ہم ظہر میں آفس کے کام یا بزنس میں یا پھر کالج اور اسکول میں بزی تھے؟ یا پھر ہم لوگوں نے عصر میں بازاروں میں گزار دیا؟ یا مغرب میں ہم نے شاپنگس میں گزار دیا؟ یا عشاء ہماری کسی اور چیزوں میں چلی گئی؟ ہمیں خود کا احتساب کرنا ہے کہ جب مؤذن 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں بلاتا ہے تو کیا ہم نماز مسجد میں جا کر ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ میرے دل کو اور میرے دماغ کو یہ بات ہٹ کرنی چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اگر مجھے مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کو جاننا ہے تو فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نوجوان طبقہ اور بے شمار اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے الگ الگ ایکٹیویٹیز میں بیزی رہتے ہیں۔ ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، سبحان اللہ، میلاد منائیے، بے شک میلاد منائیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگ کر ہم نے سجاوٹ کی، ہم نے عشاء بھی چھوڑ دی اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، لیکن ہم سجاوٹ میں بیزی اور ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں نے اسلام کا کام کیا، آج تو میں نے بہت عمدہ کام کیا۔ لیکن یاد رکھو، نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا،
اس کے بارے میں ہمیں ضرور پوچھا جائے گا. ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عید میلاد النبی میں ہم نے کتنی جھنڈیاں لگائی, ہم نے کتنے جھنڈے گاڑے, کہ ہم نے 11ویں شریف میں کتنی نیازیں بنائی, ہم نے محرم الحرام میں کتنے شربت, کتنے لیٹر شربت بنا. بے شک یہ سارے اچھے کام کیجئے, غریبوں کو کھلائیے, بالکل اس کا ثواب ہمیں ضرور ضرور ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو اچھی کام ہے, لیکن نماز ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے. قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے لیے آیتیں نازل ہے الحمدللہ. اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ نماز پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہی اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز بچاتی ہے اسے بے حیائی اور بری باتوں سے. تو اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بہت زیادہ غصے والا ہے, اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس پہ چڑچڑاپن موجود ہے, وہ لوگوں سے ٹھیک طرح سے پیش نہیں آ رہا ہے, وہ بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آ رہا ہے, وہ بڑوں سے ادب سے پیش نہیں آ رہا ہے, گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو سمجھ جانا کہ اس نے نماز ڈائریکٹ کنیکشن والی نہیں پڑھی, اس نے محبت والی نماز نہیں پڑھی, اس نے دل سے جو ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہونا ہے, جسے معراج کہتے ہیں, کہ جو نماز مومن کی معراج ہے, اگر اس طرح کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پوری دل لگی سے, پورے فوکس کے ساتھ ہمیں نماز میں اٹینشن دینا ہے. بے شک شیطان آئے گا, ہمیں بھڑکائے گا, دنیاوی چیزیں ہمیں یاد دلائے گا, ہمارے کاروباری چیزیں یاد دلائے گا, ہماری ڈیلی روٹینز کی جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں ضرور یاد دلائے گا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ کھانا ہے, ہمیں یہ پہننا ہے, ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے, لیکن ہمارا اس کے اوپر ایک اور کام ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم 100% ہماری نماز کو دیں, تو انشاءاللہ ضرور ضرور ہم میں اچھائی پیدا ہوگی. تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ آپ زمین پر کتنے بھی بڑے اچھے کام کر لو, اللہ بے شک ان کا آپ کو اجر دے گا, لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جسے ہمیں صرف اور صرف وقت پر ہی ادا کرنا ہے, بنا اسے قضا کیے. یہ اپلیکیبل, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ہم سب پر اپلیکیبل ہے. انشاءاللہ یہاں سے میں اور بھی مزید ویڈیوز نماز کے تعلق سے, کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معراج کی رات میں ہمارے لیے گفٹ لایا 5 وقت کی نماز. اس کی حفاظت کرنی ہے. نماز مومن کی معراج ہے, یہ یاد رکھنا ہے. ہر روز رات میں سونے سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ میں نے کسی وقت کی نماز تو نہیں چھوڑ دی. بھلے میں نے دنیا کے سارے اچھے کام کیے, میں نے اسلام کے ظاہری بہت اچھے کام کر لیے, لیکن کیا میں نے نماز تو نہیں چھوڑی. تو یہ ایک پوائنٹ اور یہ ایک نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ڈیلی روٹین ہونا چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے, بحالت مجبوری. جو شریعت کے دائرے میں جہاں نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ قضا کر سکتے ہیں, وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. اور آپ کو بتا دوں ایک لاسٹ پوائنٹ, کہ اگر آج کی ڈیٹ میں کافر اور مسلمانوں میں اگر فرق دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کافر کہ جو نماز نہیں پڑھتا اور جو مسلمان جو نماز پڑھتا ہے, تو ہمیں ڈیلی احتساب کرنا ہے, جائزہ لینا ہے کہ ہم گویا مسلمان ہیں یا کوئی اور ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہم نماز ضرور پڑھیں گے, اور کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل شانہ. اسی طرح کی دوسری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل طیبہ اسلامک نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں دوست و احباب کے ساتھ, اسے لائک کریں, کمنٹس میں بتائیں اگر کچھ کمی زیادتی رہ گئی تو انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.